جناب ولید محمود صاحب، آپ کے خیال میں یہ جنگ چھڑی کیوں اور کیوں ہو رہی ہے یہ جنگ، اور اب تک جو آپ کا انالیسس ہے اس جنگ پہ، اس حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ اس جنگ کے اہداف تو جو ظاہراً اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں وہ تو واضح ہیں کہ اس میں سب سے پہلے سر فہرست آبویسلی جو خطے میں ان کی نظر میں جن کو ایرانی پراکسیز کہتے ہیں، خاص طور پہ حزب اللہ، حماس، ان جیسی قوتوں کی پشت پناہی جو ایران کی طرف سے کی جا رہی تھی، ان کی طرف سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اس سپورٹ کو ختم کر دے جی جس کے لیے ایران راضی نہیں تھا۔ اور نیوکلیئر ٹاکس کو آبویسلی بہانہ بنایا جا رہا تھا کیونکہ جو امریکن انٹیلیجنس ہے اس کی اسسمنٹ کے مطابق بھی ایران کے پاس ایران جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ نیئر ٹائم میں کہیں پر بھی وہ ڈیولپ نہیں کر سکتا تھا، اس کی یہ کیپیبلٹی نہیں تھی امریکن انٹیلیجنس کے مطابق۔ لیکن اس کے باوجود اس کو آبویسلی ایک بہانے کے طور پہ کیا گیا، اس کو بہانے کے طور پہ ایک تاکہ ایران کے اوپر کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کریٹ کیا جائے، کیونکہ جیسے اس سے پہلے بھی عراق کے اوپر حملہ جو کیا گیا تھا وہ کیمیکل یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے اس کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ادروائز جو اصل مدعا تھا، جو پس پشت بھی جو بیک ڈور سے بھی نیگوشیشن کی جا رہی تھی، اس کے اندر واضح طور پہ یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ وہ ایران سے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایران خطے میں موجود ان پراکسیز کی حمایت نہ کرے۔ اور دوسرا آبویسلی جو بیلسٹک میزائل پروگرام کا بھی اب انہوں نے انکلوڈ کیا ہے اپنے اہداف کے اندر، اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کے انہوں نے جو وعدہ صادق 1 تھا اور 2 تھا، اس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ ایران کی کیپیبلٹیز، جو بیلسٹک میزائل کی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ جا کے سکسیسفلی ہٹ کر سکتی ہیں، اور تمام جتنے بھی انٹرسیپٹرز لگائے گئے ہیں، تھارڈ ہو، وہ ایرو 1 ہو، ایرو 2 ہو، ایرو 3 ہو، یا آئرن ڈوم ہو، ان سب کو انٹرسیپٹ کرتے ہوئے ایرانی میزائل سکسیسفلی ہٹ کر رہے تھے اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر۔ تو اسی لیے انہوں نے خاص طور پہ ان کو اہداف یعنی اپنے اب لسٹ کے اندر خاص طور پہ وہ یہ پیش کر رہے تھے کہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی ختم کیا جائے، اور جو ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اس کو ڈسمینٹل کریں طور پہ، یا جتنے بھی یورینیم انہوں نے انرچ کر لیا ہے اسے ہینڈ اوور کریں۔ تو اس میں واضح طور پہ جو ہم تقریباً 40 سالوں سے امریکہ کی طرف سے پالیسی اور اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے، اسرائیل کے نیتن یاہو کی طرف سے، کہ وہ تقریباً 35 سالوں سے لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے وہ امریکہ کو اپنے ساتھ شامل کرے اور امریکہ ایران کے خلاف وار میں چلے جائے جس طرح سے عراق اور افغانستان میں گیا۔ تو یہ تو سب سے واضح ایک کلیئرٹی اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر صرف اور صرف فلسطین کی حمایت کی وجہ سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو ان کو اپنے اہداف میں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں، کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ کیا یہ جنگ ان کے گلے نہیں پڑ گئی؟ ابھی وہ کسی طرح اس سے ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی ایگزٹ ریمپ مل نہیں رہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے پاس جتنے بھی جو ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں، وار ایکسپرٹس ہیں، ان کے مطابق امریکہ کے اہداف اپنے کلیئر نہیں تھے، یعنی خاص طور پہ یہ جو جنگ اسٹارٹ کی گئی ہے بہت ایبرپٹلی اسٹارٹ کی گئی ہے، اور ان کے خود کے جو اہداف ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، اور اسٹریٹجی بھی کوئی نہیں دکھ رہی تھی۔ رجیم کی بات کر رہے ہیں، کبھی وہ، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایک وقت تھا جب ایران اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے بالکل بھی کوئی تھریٹ نہیں تھا، یعنی 1979 سے پہلے، اور پھر ایک وقت آیا کہ 1979 کے بعد ایک اسلامک ریولوشن آ گئی، اور اس کے بعد ایک ایران ایسا ایران بن گیا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت خطرہ بن گیا۔ سو دے وانٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز ایران، اینڈ دس از دا ریزن وائی آپ نے دیکھا کہ انٹرنل اپرائزنگ کی کوشش کی گئی، سب سے پہلے 3000 لوگوں کو اس کے اندر کروا دیا گیا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ڈی اسٹیبلائز کریں، یہ ان کا سب سے ایک ہولسٹک کائنڈ آف ہدف ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے، یعنی ریجیم چینج میں تو وہ بدترین طریقے سے فیل ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چند گھنٹوں کے اندر یہ آپریشن کریں گے اور اس کے بعد ایران کے اندر ریجیم چینج ہو جائے۔ راجہ تحسین ہے اس معاملے میں کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئی، اور ایرانی سسٹم نے اپنی جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ کو شو کیا، اور جو انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ آیا اور اس نے بھی ایک کے بعد دوسرے جو رہنما ہیں ان کو تبدیل کیا، پوزیشنز کو ریپلیس کیا، اور ابھی تک مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہ مائنڈ باگلنگ ہے، یعنی خود بذات خود
انہوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایران اس طرح سے ایگزسٹ کر پائے گا. جی تو ایک اور سوال آپ سے بڑا اہم پاکستان کے حوالے سے کہ آپ اس میں پاکستان کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ خود پاکستانی حکومت کے حوالے سے بھی بیان فرمائیں، اور پاکستانی عوام وہ اس وقت کس سمت کھڑے ہیں اور ان کی جو حمایت ہے وہ کس کے ساتھ ہے، اور اس میں وہ کیا رول ابھی پلے کر رہے ہیں اور کیا پلے کر سکتے ہیں مزید؟ پاکستان کی ایک ہسٹوریکل اسٹانس رہی ہے ایران کے حوالے سے، اور آج بھی پاکستان سولیڈیرٹی میں تو کھڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ، لیکن پاکستان کی خود کی جو مجبوریاں ہیں اور اس نے جو وعدے کر بیٹھا ہے دیگر ممالک سے، خاص طور پہ گلف کنٹریز سے اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات وہ بحال کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ایک کائنڈ آف کوک مائر میں پھنسا ہوا ہے پاکستان کے، اس کو امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بحال رکھنے ہیں لیکن ایران کے ساتھ یکجہتی بھی کرنی ہے. اور پاکستان کی عوام کی جہاں تک بات کی جائے تو پاکستان کی عوام، وہ شیعہ ہو، اس کا کسی بھی مکتب سے تعلق ہوا سے کھٹا، ہمارے جتنے بھی سینٹرز ہیں، خاص طور آپ ہمارے وزیر خارجہ خواجہ آصف کو دیکھیں یا ہمارے وزیر جو ریلوے ہیں سعد رفیق صاحب، ان کو دیکھیں، بہترین قسم کے ہماری جماعت اسلامی کو دیکھیں کی جا رہی ہے ایرانیوں کی، اور وہ یہ تمام پاکستانی اس کو خاص طور پہ ایک مذہبی وار، ایک مذہبی جنگ اور جہاد کی حیثیت سے بھی دیکھ رہے ہیں، صرف پولیٹیکل اینگل سے نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کو وہ حق اور باطل کی ایک جنگ دیکھ رہے ہیں، ایک مارکا دیکھ رہے ہیں جس کے اندر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی حمایت کرنا ان کا مذہبی فریضہ بھی ہے. اور پاکستانی عوام ظاہر ہے جو ایران کے حوالے سے بھی، ایران کی طرف سے بھی جو پاکستان کی عوام کو ایک پروٹوکول اور ایک خاص اسے پریولیج ملتا رہا ہے، تو اس لیے ایران اور پاکستان خاص طور پہ عوام کی طرف سے جو ایک حمایت دیکھی جا رہی ہے بلا مذہب، بلا تفرقہ بازی، یہ غیر معمولی پیش رفت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ خاص طور پہ کیونکہ شہادتیں اس طریقے سے دی گئی ہیں ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے، سید علی خامنائی کی جانب سے بے لوس ہو کے جو انہوں نے شہادت دی، ایک obviously نوحے والا پہلو ہے، اس کا ایک غم والا پہلو ہے، تعزیت اور تسلیت عرض ہے اس کے لیے، تو بٹ ایک اس کا ہماسے والا پہلو ہے، ایک اس کا آئیڈیالوجیکل پہلو ہے کہ جس کے نتیجے میں جب انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر ایک احساس پیدا ہوا اور ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ ایران وہ ملک ہے کہ جس کے لوگ بے لوس ہو کے خدا کے آگے، خدا کے سے ملاقات کے شوق میں اور مظلوموں کی حمایت میں اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں. ایون اف اگر ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو قتل کر دیا جائے، ان کے گھروں کے اوپر، ان کے اسپتالوں کے اوپر، ان کے اسکولوں کے اوپر، ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے، ان کے بوڑھوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کی عورتوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو دیٹ از آئی تھنک دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دس وار، کہ جس کے اندر ایران کی طرف سے اس قدر جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس موقف کی حمایت کی گئی اور اس قدر قربانیوں کے نذرانے پیش کیے گئے کہ جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اب وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی، دیوبندی، کوئی کسی بھی مکتب کا تعلق ہو، وہ ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور بلا تفریق وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرقہ پرست مولوی، وہ فرقہ پرست خطیب کہ جو فرقہ وارانہ اینگل سے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کی یہ تمام حربے فیل ہو چکے ہیں. اور اب عوام کے آگے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے خلاف طریقے سے بھی باتیں ہوتی تھیں کہ یہ کوئی نورا کشتی ہے اور امریکہ اور اسرائیل یا امریکہ اور ایران آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ تمام جو ڈھکوسلے